الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 46 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ حضرات، قرآن ہمیشہ حقیقت کا بار بار اعادہ کرتا رہا ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے انبیاء دنیا کے کسی گوشے میں بھی آئے ہیں، ان میں سے کوئی نبی پچھلے انبیاء کی تردید یا تکذیب کرنے کے لیے نہیں آیا، یا پچھلے انبیاء کے کام کو مٹا کر دنیا میں نیا مذہب یا نیا دین چلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا تھا اور اسی کام کو آگے بڑھاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب پچھلی کتابوں کی تردید یا تکذیب کے لیے نہیں اتاری، بلکہ اس کی ہر کتاب پہلے آئی ہوئی کتاب کی تائید اور تصدیق کرتی تھی۔ اسی کی طرف قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت کے اندر فرمایا گیا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، یعنی ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ حضرات، انبیاء سابقین کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل حضرت عیسیٰ بن مریم کی بعثت ہوئی۔ ان کے بہت سارے اوصاف میں سے ایک وصف یہ تھا جو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا کہ وہ اپنے سے قبل نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اس کی تکذیب یا تردید نہیں کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بات صاف اور واضح ہونے کے باوجود یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، بلکہ ان کا انکار کیا، ان کی توہین کی اور ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو انجیل عطا کی۔ یہ کتاب اپنے وقت کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اس سے پہلے تورات اپنے وقت کے لوگوں کے لیے نور اور ہدایت کا راستہ بتلانے والی تھی۔ تورات کے بعد انجیل نازل ہوئی تو اس کو وہی مقام حاصل ہو گیا جو تورات کو تھا۔ پھر جب آخر میں قرآن کریم کا نزول ہوا تو تورات، انجیل اور دیگر آسمانی کتابیں اور صحائف پر عمل منسوخ ہو گیا، اور ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم ہی رہ گیا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی اسی قرآن سے وابستہ رہنے میں ہے۔ جو اس سے جڑ گیا سرخرو ہو گیا، جو کٹ گیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق اور سچی بات ہر دور میں ایک ہی رہی ہے، متعدد نہیں۔ حق کے سوا دوسری چیز باطل ہے۔ اب اس قرآن پر اور آخری نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اسی میں ہم سب کی کامیابی و نجات ہے۔ اللہ کا خوف اور ڈر رکھنے والے اس سے اپنے کو وابستہ رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے اور اسی سے اپنا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔